بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا کی ہمشیرگان، ارباب سیر و علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مخدومہ کائنات کی 3 ہمشیرگان درج ذیل ترتیب سے ہیں: سیدت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم سب سے پہلے حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصراً تذکرہ پیش کرتے ہیں۔ سیدہ زینب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی سب سے بڑی ہمشیرہ ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت اعلان اظہار نبوت سے 10 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ بڑی صاحبزادی ہونے کے ناطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات سے خصوصی محبت فرمایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سیدت رقیہ اور سیدت ام کلثوم کا نکاح اسلام کے قوانین نکاح اترنے سے پہلے ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کر دیا تھا، لیکن رخصتی کی نوبت ابھی نہ آئی تھی کہ سورۃ لہب کے نزول کے بعد ابو لہب نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کی صورت اس طرح نکالی کہ اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں سیدت رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے دو تاکہ انہیں اس سے اذیت پہنچے۔ استغفر اللہ العظیم۔ سیدت زینب کی شادی بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ان کے خالہ زاد بھائی حضرت ابو العاص ابن الربیع کے ساتھ ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب منصب رسالت پر فائد ہوئے تو سیدہ زینب اپنی والدہ کی تقلید میں فوراً ایمان لے آئیں۔ سیرت نگاروں نے شیب ابی طالب کے واقعات کے ضمن میں لکھا ہے کہ حضرت ابو العباس ابن الربیع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، شیب ابی طالب میں محصور نفوس قدسیہ کے فقر و فاقہ کی تنگی کے موقع پر ان کی نصرت اور امداد کے لیے گندم اور دوسری اشیاء لایا کرتے تھے اور گھاٹی کے دہانے پر ایک آواز دے کر چھوڑ دیتے تھے۔ انہی خدمات کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ابو العاص نے ہماری دامادی کا خوب حق ادا کیا ہے۔ سیدت زینب نے حضرت ابو العاص کو حالت شرک میں چھوڑا تھا، اس لیے دونوں میں باہم تفریق ہو گئی تھی۔ 6 ہجری ابو العباس نے اہل قریش کی جو امانتیں ان کے پاس تھیں واپس کر کے ان سے مخاطب ہوئے اور کہا، سن لو، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ طاہرہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو العباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کی تجدید فرمائی۔ سیدہ زینب 8 ہجری خالق حقیقی کے حضور جا پہنچی۔ حضرت ام ایمن، حضرت سودا اور حضرت ام سلمہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق غسل دیا۔ آپ نے اپنی تہمت مبارک عنایت فرمائی۔ نماز جنازہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر میں اتارا اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر میں اترے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مغموم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، زینب میری بہت اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت زینب کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا علی اور ایک لڑکی امامہ تھی۔ بیٹے علی کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن حضرت امامہ رضی اللہ عنہ طویل عرصہ تک زندہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں مسجد میں تشریف لائے کہ ننھی امامہ شانہ مبارکہ پر سوار تھیں۔ آپ رکوع میں جاتے تو ان کو اتار دیتے اور سجدہ کے بعد کھڑے ہوتے تو پھر کندھے پر بٹھا لیتے تھے۔
ایک مرتبہ کہیں سے تحفہ آیا، تحفے میں ایک قیمتی ہار آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہار میں اس کو دوں گا جو میرے اہل خانہ میں مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور وہ ہار ان کے گلے میں ڈال دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کے وصال حضرت ابو العباس نے 13 ہجری میں وصال فرمایا، وما علینا الا البلاغ المبین۔